بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، اصحاب رسول شان مقام رفت دے حوالے نال گفتگو جاری ہے۔ آج صرف فضائل، مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالی مناسبت نال چند گزارشات سنی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا قول ہے کہ انفرادی فضائل جس قدر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت نے، اس قدر کسی صحابی دے انفرادی فضائل ثابت نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جنہ دا لقب مقام کہ آپ شیر خدا حیدر، آپ نے خود مرحب غزوہ خیبر للکار کے فرمایا سے صحیح مسلم دے اندر ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا کہ آپ اللہ دے شیر سیدنا علی رضی اللہ تعالی مرتضیٰ، آپ دی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ سیدنا ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے پاس ایک شخص آ کے کہنے لگا، اے ساحل، آج میں مدینہ دے حاکم تو ممبر پہ بات سنی ہے کہ وہ سیدنا علی نو ابو تراب کہہ رہے۔ گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ شان دے خلاف یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا سال ہنسے، فرمایا ہے سوال کرنے والے، ابو تراب دا لقب نام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی نو خود عطا فرمایا سے، اور سیدنا علی نو سب تو زیادہ خوشی اس وقت ہوندی سی جدوں کوئی آپ نو ابو تراب کہہ کے بلاتا سی، کیونکہ انعام رکھیا ہویا سے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی بخاری و مسلم کے اندر ہی موجود کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے پاس تشریف لے، ویکھیا کہ اکیلی گھر موجود نے اور سیدنا علی موجود۔ فرمایا اے فاطمۃ الزہرا، تواڈے چاچا دا بیٹا کا یہ بھی پیار دا انداز کہ داماد کا نام نہیں لی، کہ تواڈے چچا دا بیٹا کا، چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا ہے ابو طالب، اسی نسبت مناسب۔ فرمایا مسجد دے اندر اور کسی بات میرے نال کچھ تلخی ہوئی، ناراضگی ہوئی، اس غصے اندر داخل ہوئے اور غصے نال ہی باہر تشریف لے گئے مسجد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر دے مسجد اندر داخل ہو، اور محدثین نے لکھا ہے کہ شان علی ہے، مقام علی ہے، جنہوں تلاش واسطے محمد رسول اللہ چل۔ تو نبی علیہ السلام آئے تو سیدنا علی مسجد ایک کونے دیوار نہ لیٹے، منہ مبارک دیوار دی طرف اور پیٹھ مبارک نظر آ رہے، پیٹھ مبارک تو کپڑا چادر ہٹی ہو، گرد و غبار مٹی پیٹھ تے نظر آ رہے۔ انداز محبت تے غور کرن، بس اتنی بات اپنے دل و دماغ اور ذہن بٹھا لیج کہ سیدنا علی دی محبت ایمان دی علامت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اپنے دل وچ محفوظ کر لیجیے، جو صحیح ابن حبان دے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام دے بارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حدیث دے خود راوی فرما دے، نبی علیہ السلام فرمایا اے علی، مینوں ذات دی قسم ہے جس نے ہر دانے نو پھاڑیا اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی، تیرے نال کوئی منافق محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن تیرے نال نفرت نہیں کرے، تیرے نال جیڑا محبت کرے گا وہ مومن ہی ہوئے۔ تو گویا سیدنا علی نال محبت ایمان دی علامت اور دلیل، بہت کم شان علی بیان ہوئی جو اس دور ان حالات ضروری ہے کہ ہر شخص تک شان علی مقام علی پہنچے۔ جس طرح دل و دماغ ساری زبان اور دل صاف سیدنا صدیق عمر عثمان دے بارے، اسی طرح دل و دماغ صاف رہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا علی نے محبت اہل و سنت دا ایمان ہے۔ بخاری و مسلم دیگر کتب حدیث پڑھی، کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے شان صدیق تے اپنی کتاب لکھی ہوئے اور شان عمر نہ لکھی، یا شان عمر لکھی ہوئے تو شان عثمان نہ لکھی، یا شان عثمان دا ذکر ہوئے تو شان علی بیان نہ ہو۔ ترتیب ہے محدثین کرام۔ صحیح البخاری پڑھی، امام بخاری رحمہ اللہ پہلے شان صدیق پہ ابواب باندھ، پھر شان عمر، پھر شان عثمان، پھر شان علی۔ اس ترتیب تے امت دا اجماع اتفاق ہے، اور یہ ترتیب منزل من اللہ ہے، اللہ دی طرف وہ ترتیب ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ترتیب ہے۔
اور یہ ترتیب تو استدلال سیدنا علی رضی اللہ تعالی خود لے. صحیح البخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے کہ جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے سن اور آپ نو روضہ رسول دے اندر حجرہ پاکی دفن کیتا جا رہا سی تے میرے کندھیاں ہوتے کسی شخص نے ہاتھ رکھ لی. میں کھڑا سا قبر تے، سیدنا عمر نو دفن کیتا جا رہا سی، مگر کسی شخص نے آگے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اے عمر من یقین سی کہ تسی اس مقام تے ہی دفن ہو، میں یقین سی کہ تسی رسول اللہ نال اور صدیق نال دفن ہو گے. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے کدیں اپنے نام نالوں تانوں جدا نہیں سی کی. آپ فرمایا کرتے میں آیا ابو بکر و عمر آئے، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے. یہ نبی علیہ السلام دی زبان تے ترتیب جاری سی تے نبی پاک دی زبان دے ترتیب اپنی مرضی نال تے نہیں ہوتی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ دی زبان وہی ہے، ناطق وہی. لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جدو میں پیار بھرے جملے سنے نا تو میں ذرا پیچھا پلٹ کے ویکھیا کون نے؟ تو سیدنا علی فرما رہے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی شان اور حیثیت مقام جتنی ضرورت سی اس امت نو اور خاص کر اہل سنہ اہل الحدیث دے اندر بیان کرن دی اس دے اندر کمی، اس کمی نو دور کیجئے. جو فضائل صدیق عمر عثمان جدو امام احمد بن حنبل جیسا اہل سنہ دا امام فرما رہے ہیں کتنے فضائل تو کسی شخصیت دے ثابت، اور یہ فضائل دا معنی ہے انفرادی فضائل. ایک ہندے مجموعی فضیلت، اس دے اندر سیدنا صدیق نو درجہ مقام شان حاصل ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء. لیکن انفرادی فضائل سیدنا علی رضی اللہ تعالی بہت ساری احادیث دے اندر موجود. تو نبی علیہ السلام جا کے سیدنا علی جس حالت جی لیٹے سن ساتھ بیٹھ اور بیٹھ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک نال علی دے جسم تو مٹی نو جھاڑ رہا ہے. نبی علیہ السلام کی محبت، پیار اور عقیدت دی انتہا کہ آپ ساتھ بیٹھے نا مٹی نو اپنے ہاتھ نال صاف کر رہے ہیں، نال فرما رہے ابو تراب اے مٹی والے اٹھو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس تو بعد میرے ہاں سب تو پاکیزہ محبوب ترین نام یہی قرار پا گیا. من خوشی ہوں دیئے جدو منو کوئی ابو تراب کہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سارے غزوات شریف جہاد دا پہلو سیدنا علی دا پڑھو سوائے غزوہ تبوک تمام تر غزوات دے اندر آپ دی جرات شجاعت بہادری دی تاریخ رکھ سوائے تبوک. اور تبوک اندر نہ جانا نبی علیہ السلام نے کمال محبت فرمایا اے علی اسی تبوک دی طرف جا رہے، لمبا سفر ہے، واپسی تے کئی ایام یعنی مہینے آدھا سفر. فرمایا واپسی بہت تاخیر ہوئے، گھر دے معاملات پیچھے اہل بیت دے معاملات کون سنبھالے؟ لہذا اے علی تسی اہل بیت دے معاملات سنبھالنے لئی گھر چ رہو، مدینے چ رہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ رک گئے، گویا یہاں چاند خواہش تمنا ہے اے علی دی کہ میں اس غزوے دے اندر پیچھے نہ رہا آگے بڑھ. لیکن نبی علیہ السلام دا حکم کہ اے علی تسی نہ جاؤ. جدوں بات پھیلی نا مدینے چ کہ منافقین نہیں گئے تو سیدنا علی دے بارے منافقین نے پراپیگنڈا چھو
کوئی گل نہیں جی اسی نہیں جا سکے، علی جیسا انسان بھی نہیں۔ ہن واپسی مواخذہ تے نہیں ہو سکتا نا جی علی بھی نہیں گئے۔ علی رضی اللہ نے بات سن کے گھوڑے تے زین کسی اور جا پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے کو مدینے نہیں جا رہا، منافقین ہے گل کر۔ فرمایا یا علی سن لے، تیری اور میری وہی مثال جو سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے تو ہارون علیہ السلام پیچھے خارج موجود سے، لیکن یاد رکھنا ہارون نبی سی اور میں محمد مصطفیٰ تو بعد نبی کو نہیں آئے، تو نبی نہیں، یہ تیرا درجہ نہیں، نبوت خط۔ لیکن اے بات یاد رکھ تیری میری مثال کیفیت ہوئی، یعنی اگر تسی نہیں آئے تو اللہ اور رسول دی مرضی نہ نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی جس معاملے دیکھو گے جہاد دی، خاص کر ایک خام محدثین نے آپ دی وفا دا پہلو بیان فرمایا کہ وفا محبت اور محسنین دے سانات اور وفات اس قدر پیکر سن ایک نفیس ترین آپ دی زندگی دا حصہ ہے۔ سیدنا علی دی وفات دیکھ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی آدھی زوجہ رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی لختے جگر، ایک مرتبہ آپ نے دوسری شادی دا پروگرام بنا جس دا ذکر فریقین دی قطب وچ موجود ہے اور صحیح البخاری وچ بھی موجود۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی دوسری شادی دا صرف ارادہ فرمایا اور ذہن اور خیال ایسی کہ ابو جہل دی بیٹی نال نکاح ہو، وہ چاہتے سن کہ علی نہ رشتہ قائم ہو۔ جدو یہ بات سنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشانی دا اظہار فرما، تکلیف دکھ محسوس ہوا، اور یہ فطرت بھی عورت دی فطرت کہ شوقاً ویسے ہی برداشت۔ لیکن دوسری بات اگر برداشت بھی ہوئے تو جدوں رشتہ ایسا بن جائے اور خارج دوسرے خاندان دی عورت آ جائے تو کوئی نہ کوئی تلخی جھگڑا اختلاف درمیان چوس جے درمیان ہوئے گا تو بات کس طرح پڑے۔ اے نکتہ جو محدثین نے بیان کیتا ہے ذرا اس تے غور کر۔ دو عورتاں نے شوکنان آپس ہی جھگڑا ہو گئے، اختلاف ہو گئے، زبان کھول گئی، تانو تشنی شروع ہو گئے، تو دسو بات کس طرح بڑھے۔ اگر گھر علید ہوئے تو بات دو عورتاں دے درمیان ہوئے تو لازم بات ہے کہ بات میکیاں کی طرف جائے، اس دے گھرانے نو کوئی برا کہے، دوسری عورت دوسرے خاندان گھر والے برا کہے۔ ذرا سوچو کہ اگر سیدہ فاطمہ تو ذرا دی زبان جو پاک چو کوئی بات نکلے تو ابو جہل دے خلاف نکلے، تو جب ابو جہل دی بیٹی دی زبان جو کوئی بات نکلے تو بتاؤ کس طرف جائے۔ اللہ چاہندے سے کہ اس صحابیہ دا ایمان محفوظ رہے، کہ اس دی بیٹی مسلمان ہو چکی، جس طرح ابو جہل دا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو چکا، صحابی بن چکا، اس دا ایمان سلامت کس طرح رہ سکتا؟ کیونکہ پیغمبر علیہ السلام دے بارے تے دل تھوڑا جا خیال بھی آ جائے تنقید دا تے ایمان سلامت نہیں رہے۔ تھائیں تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ نے کیا سی جدوں تے الزام لگیا سی اماں جی عائشہ، فرمایا تسی بول دیا نہیں، جواب نہیں دینی، رسول اللہ پوچھ دیں تسی بولتے نہیں، نہ میرا باپ بولتا ہے نہ میری ماں بولتی۔
صدیق اور سیدہ ام رومان نے کی کیا سی عائشہ تیرا شوہر کوئی اور ہوندا تے بول دیا سی شوہر رسول اللہ اتنے بولن نال لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اتنے مقام بڑا بولن تو محدثین نے بڑے پیارے انداز بات میں سنتا رخ دیتا ہے کہ اللہ اس صحابیت ایمان نو بچانا چاہتا ترتیب کی بنی کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا فرمان لگی ہے یہ نکاح جے تسی کرنا چاہو تو کسی اور خاتون نال کر لو ابو جہل دی بیٹی نہ نگ یہ بات میں نہ گوار گزرے اس دے بڑے مسالے میں نے اس دے باپ دے تو لہذا وہ بات ساری سامنے آئی سیدنا علی جذبات چاہ گئے فرمایا میں کراں گا غصہ کر کے ناراضگی کر کے خرچو باہر تشریف لے ہن محبوب تشریف لے آئے جا کے سیدہ فاطمہ تو ذرا کو پوچھے انہاں ساری حقیقت کھول کے بیان کی کہ یا رسول اللہ سیدنا علی احباب چاند نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام مسجد نبی جی کٹھا اور خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو ابو جہل اللہ دا دشمن اور میں اللہ دا محبوب ہوں میری بیٹی ابو جہل دی بیٹی ایک حرم ایک نکاح ایک گھر جی کٹھیاں نہیں ہو سکتی اگر علی دوسرا شادی کرنا چاہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں لیکن علی نو میں حکم دیاں گا کہ فاطمہ تو زہرا نو طلاق کہہ دو اگر فاطمہ تو ذرا اس گھر چ رہے گی تو ابو جہل دی بیٹی نہیں آ سکے گی یاد رکھنا فاطمہ محمد دل دا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ تکلیف پہنچائی اس نے رسول اللہ نو تکلیف پہنچائی پھر فرمایا جڑی بات میری بیٹی فاطمہ تکلیف دین دی ہے وہی بات میں محمد مصطفیٰ نو تکلیف دین دی سیدنا علی کھڑے ہوئے فرمایا محبوب جو ہو گیا سو ہو گیا معاف کر دیجئے دوسرا نکاح ابو جہل دی بیٹی نال نہیں کرا جدوں سیدنا علی نے اس بات اظہار کیتا نبی علیہ السلام ممبر تو نیچے اتر کے سیدنا علی دے پاس آ کے سینہ لگا کے کھر لیا فرمایا بیٹا فاطمہ میں علی نو سمجھا جدوں محبوب سمجھا کے بات حل کرا کے چلے گئے سیدنا علی نے فرمایا فاطمہ سن لو ساڑی وفا اور محبت جب تک فاطمہ میرے گھر زندہ رہے گی علی زندگی بھر شادی نہیں کرے سیدنا علی نے ساری زندگی وفا کی تھی دوسری شادی عرب دا رواج لیکن نہیں فرمائی محدثین اس پر بہت کچھ لکھا ہے لیکن نفاست محبت ادب احترام تکریم کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس بات سنو بیان نہ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی شادی دی حاجت اور ضرورت سے اتنے ہی الفاظ کہہ کے بات نو آگے بڑھا اس دے باوجود سیدنا علی دا شادی دوسری فاطمہ تو ذرا دے زندگی چ نہ کرنا اس سیدنا علی دی وفات اور جدو وفات دا وقت قریب آئے سیدہ فاطمہ تو ذرا تھوڑی علم ہے کہ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد اس غم نو غم میں رسول اللہ کی موت کا غم سیدہ فاطمہ تو ذرا دے دل اور وجود نو کھا گیا 6 ماہ رسول اللہ تو بعد اس فراق و جدائی دی وجہ تو غمگین رہ دیا 3 بہناں پہلے فوت ہو چکے بھائی پہلے بچپنی فوت ہو چکے باپ دنیا تو جا چکے اور باپ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ تو ذرا 6 ماہ آپ دی وفات تو بعد زندہ رہی ہے کسی عورت نے آپ نو مسکران دیا نہیں ویکھے مسکراہٹ چہرہ پاک تو ختم ہو گئی موت و زندگی دی کیفیت خرج موجود سیدنا علی کول بیٹھ
فرمایا اے علی دوسری شادی اب کر لینا، میں اگر دنیا تو چلی جا دوسرا نکاح کر لینا، لیکن میرے بیٹے حسنین حسن و حسین دا خیال رکھنے واسطے ایک رشتہ بھی پیش کرنا چاہتا۔ میری بڑی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی سیدہ امامہ یاد ہے جس دے بارے صحیح البخاری حدیث کہ نماز آپ دے قریب آ جانی آپ سینہ لگا لاندے سے آپ دی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ سیدنا حسنین دے بارے حدیث مشہور ہے کہ سیدے اوپر چڑھ جاندے سن، حضور سیدہ لمبا کردے سن، یہ حدیث امت معروف ہے، حق ہے، صحیح ہے، لیکن اہل و سنت غفلت دا مظاہرہ کر کے ان حدیث نو مشہور نہیں کیتا۔ یہ حدیث بخاری ہے، رسول اللہ کی نواسی ہے، حالت نماز ہے، رسول اللہ کے پاس آ گئی ہے، حسنین تو سجدے دے اندر پیغمبر کے اوپر سوار ہوئے، پیغمبر نے سجدہ لمبا کیا، امامہ حالت قیام میں سامنے آ گئی، محبوب نے نیچے ہو کے امامہ کو اٹھا کے سینے سے لگا دی، پوری نماز اسی حالت ہی پڑی، سجدے جاندے زمین تے بٹھان دے، سجدے چوٹ دے پھر اپنے سینہ لگا لے، یہ سیدہ امامہ۔ فرمایا ہے علی میری بھانجی امامہ جوان ہو چکی، اس سے نکاح کر لینا تاکہ وہ میرے بیٹے حسن و حسین کا خیال رکھے۔ وفات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، قرآن پاک نے اس گھرانے کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم دی رجس تو اہل بیت نو پاک اور صاف کیتا ہے، یہ دل کی طہارتیں، یہ دل کی پاکیزگی، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ایویں نہیں پوری امت ہر نماز کہہ رہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر درود دے جملے اندر موجود نے، جدو بندہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بھی سیدنا علی داخل نے اللہم صلی علی محمد، پھر بھی وعلی آل محمد، وعلی آل محمد دے اندر پھر سیدنا علی نے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، پھر داخل نے میرے تواڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات دی انتہا دیکھیے، پھر آپ نے سیدہ فاطمہ تو ذرا دے مشورے دے مطابق سیدہ امامہ نال نکاح کیتا ہے کہ میری بیوی سیدہ فاطمہ تو ذرا میں کہہ گئی آنے تاکہ حسن و حسین دا خیال رکھیا جائے۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا حضرت علی میرے پیغمبر دے دور دماد نے، دور دماد نواسی کا توتی دا شور بھی دماد ہوں دے، تو نبی علیہ السلام دی نواسی سیدہ امامہ وہ بھی سیدنا علی دے نکاح اندر نے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نکاح اندر نے، دور دماد نے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی دی وفات دیکھیے، سیدنا صدیق میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال کہ آپ ہجرت جا رہے ہیں، سیدنا علی نو بلایا ہے، اے علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، میرے گھر دے معاملات سنبھالنا، اور اے ساریاں مانتا صحابہ کرام یا جڑے کفار دیاں مانتا میرے حوالے نے، اے واپس کر کے مدینہ طیبہ اندر آ جانا۔ علی جاندے نے ہو سکتا ہے رسول اللہ دی تلاش اندر کفار نکلن تے میں پایا جاواں، میں قتل ہو جاواں، لیکن پیغمبر دے بستر تے لیٹ کے سو کے آرام کر کے علی نے وفات دی انتہا کیتی ہے، جان جاندیے جائے۔ علی دی وفات دیکھیے، محبت دیکھیے، جی وفات دیکھنے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال توجہ فرمانا میرے تواڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاک تو بعد سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے، جو ہی خلافت آئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ناراضگی دا اظہار فرمایا ہے کہ میں نے خلافت دے معاملات دے اندر شامل نہیں کیتا گیا، مشاورت دے اندر شامل نہیں کیتا گیا، ناراضگی دا اظہار فرمایا ہے۔ 6 ماہ بیعت نہیں کیتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بیعت تو الگ رہے، بیعت نہیں کیتی سیدنا صدیق دی، لیکن وفا دیکھنا، پیار دیکھنا، محبت دیکھنا، قدر دیکھنا، احترام دیکھنا کہ سیدنا علی بیعت نہیں کر رہے صدیق دی۔ 6 ماہ غصہ ناراضگی کہ میں نے بیعت خلافت دے معاملات شریک نہیں کیتا گیا، میں مشاورت موجود نہیں سا، بیعت نہیں کر۔ ہن کسی دی ناراضگی ویکھ لو، مولوی نال ہو جائے، انہوں پیچھے کھڑا کر کے ویکھ لو، جماعت الگ کرائے، نماز الگ پڑھے، مسجد چھوڑ دے کہ اس مولوی نال میرا اختلاف ہے، جھگڑا ہے، میں نہیں نماز پڑھ۔ خلافت کا معاملہ ہے، علی غصے میں ہے، ناراضگی میں ہے، جلال میں ہے، جذبات میں ہے، نہیں بیعت کرتا، 6 ماہ الگ رہے، لیکن 5 نماز صدیق کے پیچھے پڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا بیعت نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہو۔ فرمایا امامت کا حقدار تو وہی ہے، میرا تو اختلاف ناراضگی یہ ہے کہ بیعت کے اندر مجھے شریک نہیں کیا گیا، یہ اختلاف ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہے کہ صدیق اس کا آل نہیں ہے، نماز کیوں نہ پڑھوں اس کے پیچھے جس کے پیچھے مجھے محمد مصطفیٰ کھڑے کر کے گئے تھے۔ نماز پڑھتا رہو، اذان الگ نہیں، نماز الگ نہیں، جماعت الگ نہیں، اختلاف ہے، لیکن امامت صدیق سینہ عمر سے وفا دیکھئے کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتمہ صدیق خلیفہ بنے، صدیق توبہ سیدنا عمر خلافت آئے، جو ہی سیدنا عمر شام دے سفر تے جا رہے ہیں، فرمایا میں شام دے بیرونی سفر تے بیرونی ملک دے دورے تے جا رہے ہوا، میرے بعد میرا نیب ہوئے گا تو میرے علی ہونگے۔ علی نیابت پہ چاہتے واپسی پر اقتدار نہ چھوڑتے، سیٹ پر قبضہ ہوتا، سیدنا عمر کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی کہ یہاں کوئی قبضے کا خطرہ، اللہ کی قسم نہ بنا کے چاہتے۔ عثمان سے وفا دیکھیے علی کی، گھر کے اندر بند ہے، سیدنا عثمان 40 دن کے لیے بند کر دیے گئے، محاصرے، باغی باہر کھڑے ہیں، باغی اندر داخل ہو کے سیدنا عثمان کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ 40 دن جنہوں نے سیدنا عثمان کے باہر کھڑے ہو کے پیرا دیا تھا، وہ سارے کے سارے علی کے بیٹے تھے۔ علی کے بیٹے تلواریں لے کے باہر کھڑے، سیدنا بان، سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدنا عثمان کے گھر کے پہرے دار ہیں، اور علی بار بار جا کے اندر پوچھتے ہیں اے عثمان اجازت دیجئے، میری اولاد اہل بیت تمہارے خون کو، تمہاری جان کو بچانے کے لیے، تمہاری عزت دفاع کے لیے میں اپنے سارے بچوں کو ذبح کروا دوں گا، تلوار اٹھانے کی مجھے اجازت دیجئے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا تھا اے علی، محمد کے شہر میں کسی کے خون بہا دوں یہ عثمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سیدنا علی کی زندگی کا نفیس ترین پہلو کہ آپ نے وفا کی، دیکھ لیجئے، آپ تو چاہتے تھے سیدنا امیر معاویہ سے بھی صلح چاہتے تھے، جب صلح کے لیے قدم بڑھایا تھا اس وقت خارجیوں نے، جس کے بارے پیغمبر فرما گئے تھے ایک گروہ میری امت میں آئے گا جن کی نمازیں ان کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو ہلکا جانو گے، قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے
وہ مسلمانوں پہ فٹ کریں گے، وہ میری امت کے درندے ہوں گے اور جہنم کے کتے ہوں۔ جو ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بہترین مجاہد ہوگا، اور یہ جہاد بھی میرے علی نے کیا۔ پڑھیے جنگ نہروان کو، علی اس حدیث کا مصداق ہے۔ لوگ آئے جنگ نہروان کے اندر، ڈھیروں خارجی لاشاں دے ڈھیر لگے، ہے علی تسی فرما دے سو اے خارجی، واقعی خارجی نے؟ آپ نے فرمایا جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی خارجی جدو مارے جان گے انہوں نے سمجھنا ہوئے گا کہ واقعی یہ خارجی نے، تے انہاں ایک بندہ مقتول مرنے والا ایسا ہوئے گا جس کا ایک ہاتھ آگے سے کٹا ہوا ہوگا، ہاتھ نہیں ہوگا، اور ہاتھ پر موٹا سا ابھرا ہوا نشان ہوگا، اور وہ نرم نشان ہوگا، عورت کے پستان کی طرح اس ہاتھ آگے سے ابھرا ہوا ہوگا۔ اگر وہ لشکر میں مقتولین میں ہو، سمجھنا یہ وہی لشکر ہے جس کی گواہی محمد مصطفیٰ دے گئے تھے۔ صحابہ گئے تلاش کیتا، سارے میتن ٹٹولیا، کسی کا ہاتھ ایسے نہیں تھا۔ آئے علی تسی فرما دے ہو یہ گروہ وہ ہے، نشانی بھی تسی دس دے ہو، وہ نشانی موجود نہیں۔ آؤ ساری میتیں تلاش کریں۔ شیر خدا کی میت میں صحابہ تابعین آئے، میتوں کو ڈھونڈا، تلاش کیا۔ ایک گڑھے میں کئی میتیں خارجیوں کی گھری ہوئی، ان میتوں کو اٹھوایا گیا۔ سب سے نیچے جو میت پڑی تھی اس کے ہاتھ کو دیکھا، ویسے ہی نکلا جیسے مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ علی نے دیکھ کے فرمایا اللہ اکبر، ساری تعریفیں اس کے لیے ہے۔ میں علی اعلان کرتا ہوں میرا رب بھی سچا ہے، میرا محمد بھی سچا۔ یہ وہی گروہ ہے جو میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ سیدنا علی تو انتہائی پرامن رہنے والی شخصیت، اہل اسلام کے بارے میں ان کا رویہ پڑھیے۔ جب خیبر میں فرمایا تھا کہ میں لاشوں کے ڈھیر لگا دوں گا، تو نبی پاک نے فرمایا اے علی سن لے، جا کے اسلام کی دعوت دینا، مارنا کمال نہیں ہے، جنتی بنانا کمال ہے۔ سرخ اونٹ 100 غنیمت میں مل جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تیری دعوت پر ایک شخص جنت کا حقدار بن جائے۔ قتل کرنا کمال نہیں ہے۔ یہ علی کی سیرت۔ اسی سیدنا علی کو 17 یا 18 رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد مسجد کوفہ کی طرف جا رہے عبد الرحمن ابن ملجم، ملعون شخص خارجی، اس نے سیدنا علی پہ حملہ کیا۔ آپ گرے، امام حسن پیچھے سے آ رہا ہے، سنبھالیا سیدنا علی، اٹھایا گیا، گھر لے آیا گیا۔ لوگ دوڑے، اہل کوفہ عبد الرحمن ابن ملجم نے پکڑیا، آئے پوچھیا، سیدنا علی فرمایا میرے بیٹے حسن کس نے حملہ کیا ہے مجھ؟ فرمایا عبد الرحمن ابن ملجم۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، میں اس کے ہاتھوں ذبح ہوا، میں اس کے ہاتھوں زخمی ہوا جو جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ کسی مسلمان کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہوا، یہ خارجی تھا، کلاب النار میں سے تھا۔ پیغمبر شکر ادا کیا، فرمایا علی اس کو قتل کر دے۔ سیدنا علی فرمان لگے بیٹا حسن اس کو کیسے قتل کر سکتے ہو جب علی خود زندہ ہے؟ جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، میرے قصاص میں سوائے اس کے کسی کو قتل نہ کرنا، اور میرا جنازہ اے امام حسن خود پڑھانا۔ سیدنا علی شہید ہوئے، جنازہ سیدنا حسن ابن علی نے پڑھایا، اور کوفہ سے دور قریب بستی جس کے آج نجف کہا جاتا ہے، وہاں سیدنا علی کو دفن کیا گیا۔ یہ اسلام کا عظیم سپاہی تھا جس کی وجہ سے نبی پاک کی حدیث ہے کہ ایک گروہ جہنم میں، 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک ان کی شان میں غلو کرے گا، دوسرا ان کی شان میں کمی کرے گا۔ ایک ان کو مشکل کشا معبود حاجت روا کہہ کے جہنم میں جائے گا، ایک سیدنا علی کی توہین کر کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے ہم درمیان میں کھڑے ہیں، نہ ہم اللہ کہنے والے ہیں
نہ معبود کہنے والے ہیں، نہ مشکل کشا کہنے والے ہیں، نہ حاجت روا کہنے والے ہیں، اور نہ ہی سیدنا علی کی توہین کرنے والے ہیں۔ ہم وہ گروہ ہیں جسے امت وسط کہا جاتا ہے، ہم وہ گروہ ہیں جسے اہل السنہ والحدیث کہا جاتا ہے۔ نہ ہم غلو کرنے والوں میں، نہ تنقیص کرنے والوں میں، نہ علی سے بغض رکھنے والے، نہ علی کی شان کو حد درجے سے بڑھانے والے۔ شان وہی ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کے دل کے ساتھ سیدنا علی کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ داخل فرما دے اور آپ کی محبت کرنے والوں میں سے اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔